نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، لیکن دعوت خطاب دینے سے پہلے سلطان آباد کے عوام سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کھڑے ہو کر قائد سندھ کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو کر نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ قائد سندھ حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب، حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب۔ سٹیج پہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، میں سب سے پہلے دینی تعلیم مکمل کرنے پر اپنی بہنوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، حفاظ اعظام، ان کے اساتذہ اور والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو قیامت کی صبح تک شاد اور آباد بنائے، ہمارے اس ادارے کو مینار نور بنائے، ہمارے اس ادارے کو رشد اور ہدایت کا مرکز بنائے، اور ہمارے سب کے مخدوم قاضی مولانا ادریس صاحب کے لیے اور ادارے کے وہ معاونین، مخیرین، اساتذہ جو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اب جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی خدمت دین متین کے لیے منظور اور مقبول فرمائے۔ میرے استاذ محترم، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا درس حدیث آپ نے سنا۔ میرے بھائی انجینئر ضیاء الرحمن صاحب کے کلمات خیر بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ میں مختصر 2 سے 4 منٹ میں اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے کہ آپ کی مکمل توجہ مجھے چاہیے۔ خاص طور پر یہ میرے جو بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، بیٹا بالکل خاموش رہو۔ نہ میں خطیب ہوں
نہ میں مقرر ہوں، نہ مجھے تقریر کا فن آتا ہے۔ میری باتیں حقائق پر مبنی ہیں، انداز تھوڑا جذباتی ضرور ہے، لیکن آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے، گھر جا کے دوبارہ ریکارڈنگ میں سننا ہے، پھر غور کرنا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو ہمارے ہمراہی بن کر اس میدان میں آپ نے اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو ایک خواب سمجھ کر میری گفتگو کو ردی ٹوکری میں پھینکنا ہے، لیکن سنیں ضرور، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سنیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ ایک طرف ملک ہے اور ملکی حالات ہیں، ایک عام آدمی کی زندگی ہے اور اس سے وابستہ مسائل ہیں، نوجوان ہیں، اس کے روزگار کے مسائل ہیں، گھر کا بڑا ہے تو اس کے معاشی مسائل ہیں، علاقہ ہے تو پانی کا، بجلی کا، سیوریج کا، روڈ کا، راستے کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن پہ ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، ان مسائل پر طویل اپنے خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ 78 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ 78 سال میں قوم کو خوبصورت جھوٹے نعروں کے گرد گھمایا گیا ہے۔ کبھی نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 78 سال ہو گئے اور لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے کرسی پر کبھی لیاقت علی خان، کبھی ایوب خان، کبھی یحییٰ خان، کبھی جنرل مشرف، کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، کبھی ذوالفقار علی بھٹو، کبھی آصف علی زرداری، کبھی عمران خان، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، کبھی قائم علی شاہ، کبھی مراد علی شاہ۔ پھر ان سے اگر آپ اسلام کی توقع رکھیں گے تو یہی اسلام ملے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے اگر آپ کو چڑ تھی، اگر مفتی محمود رحمہ اللہ سے آپ کو اختلاف تھا، تو مفتی محمد شفیع بھی تو تھے، ان کو کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری بھی تھے، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کو تکلیف ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تو موجود ہیں۔ پھر نعرہ دیا گیا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، اور ماشاءاللہ جو روٹی، کپڑا، مکان تھا وہ بھی چھن گیا اور آج نوجوان خودکشی پہ مجبور ہے۔ پھر نعرہ دیا گیا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، مدینے کی ریاست۔ اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، اس پہ بات نہیں کرتا، کسی اور موقع پر کریں گے۔ لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزگار تو نہیں ملا، علاقے کے اندر ترقی تو نہیں ملی، معاشی مسائل تو حل نہیں ہوئے، گیس، بجلی اور پانی کے مسائل تو حل نہیں ہوئے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمارے ایمان پر، ہمارے دینی تشخص پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم سے دین اور ایمان چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی سینٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں قائدیانیوں کے لیے راستہ ہموار ہونے کی کوشش ہوتی ہے، اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب جھولی لے کر کبھی سپریم کورٹ میں جا کر چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کورٹ آیا ہوں، کرسی کے لیے نہیں،
اقتدار کے لیے نہیں، وزیر اعظم اور صدر بننے کے لیے نہیں، اپنی کوئی FIR اور کیس ختم کرانے کے لیے نہیں، یہ جھولی لے کر میں سپریم کورٹ میں 73 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی حلف نامے سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا جاتا ہے، کبھی اقلیتوں کے حقوق کی بات کر کے، او بھائی اقلیتوں کے حقوق کی بات تو اسلام کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرماتی ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کے جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اقلیتوں کے لبادے میں چھپ کر قومی اسمبلی میں قائدیانیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قائدیانی کون ہے؟ بولو بھائی، جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ ذرا آواز سے بولے۔ قائدیانی کون ہے؟ قائدیانی کون ہیں؟ کافر ہیں، اور ان کافروں کے لیے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 13 دن کا مناظرہ کر کے جو قانون بنوایا، آج اس قانون کو اسمبلی میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام کا نظام تو نہیں ملا، قرآن کا قانون تو نہیں ملا، شریعت کا نظام تو نہیں ملا، لیکن ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چراند ہو رہی ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری کر رہی ہے۔ اور آج میں اس اسٹیج سے ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مائی کے لال کو پاکستان میں ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کے اندر قائدیانیوں کے ان مقاصد میں ان کو کامیاب کرانے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک اس ملک کے اندر ختم نبوت کا قانون انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، اور قیامت کی صبح تک قائدیانی کافر رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں روٹی کپڑا اور مکان پہ بات نہیں کر رہا، آپ کے پانی پر، بجلی پر، گیس پر، آپ کے بچے کے نوکری پر، آپ کے معاشی مسائل پر بات کسی اور موقع پر۔ لیکن اب حالت دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہے تو دوسرے طرف پاکستان کا وزیر دفاع جس کو ملک کے دفاعی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، وہ قومی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، صاحب امریکہ کے خلاف بات نہیں کرتا، اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتا، دنیا کے طاقتور ملکوں کے خلاف بات نہیں کرتا۔ وزیر دفاع کو اسمبلی کے اندر اگر پیٹ میں مروڑ ہیں تو اسلام آباد میں مساجد اور مدارس سے ہیں کہ اسلام آباد میں مدارس بڑھ گئے اور اسلام آباد میں مساجد بڑھ گئے۔ اور آپ نے دیکھا اسلام آباد میں مسجد کو بلڈوزر لگایا یا نہیں لگایا؟ بولو بھائی۔ پھر میرے قائد نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں للکارا یا نہیں کہ یہ مسجد بناؤ، اور اگر تم نے کسی مسجد کو ہاتھ لگایا تو پھر میرا نام فضل الرحمان نہیں۔ پھر 8 دن کے اندر وہ مسجد بنی یا نہیں بنی؟ پھر ملتان میں، سکھر میں، حیدرآباد میں مساجد کو بلڈوزر لگے یا نہیں لگے؟ پھر آپ کے مدینہ مسجد طارق روڈ کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بلڈوزر مارنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ ایک طرف ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چران، دوسرے طرف مساجد سے تکلیف، مدارس سے تکلیف، سرکاری سطح پر مساجد اور مدارس کو بلڈوزر، تو تیسرے طرف مدارس اور مساجد کی رجسٹریشن پر پابندی ہے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی اٹھے اور ڈی سی آفس کل چلا جائے اور کہے کہ ڈی سی صاحب پلاٹ بھی میرا، پیسے بھی میرے، میں اپنے پلاٹ پر اپنے پیسوں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ کراچی سے کشمور تک صوبہ سندھ کے اندر شراب خانے کھولنے کی تو اجازت ہے، رشوت کے بازار تو گرم ہیں، منشیات تو عام ہیں، آئس اور کوکین اور چرس تو عام چل رہا ہے،
لیکن سرکاری سطح پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کل مجھے ڈی سی آفس سے مسجد کا اجازت نامہ لے کر آئے، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ کچھ بات سمجھ ذرا توجہ سے سنیں بھی صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ختم نبوت کے قانون پر حملہ، مساجد کو بلڈوزر، مسجد اور مدرسے کی رجسٹریشن پر پابندی۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ مدارس کی اصلاحات کرنی ہے۔ کیا اصلاح کرو گے؟ کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ آج اذان نہیں دوں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی کسی مولوی نے احتجاج کیا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی کسی مولوی نے احتجاج کیا ہے آج نکاح نہیں ہوگا، آج جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، میری تنخواہ بڑھاؤ؟ تمہارے اسکول کے فارغ التحصیل، تمہارے کالج اور یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ڈگریاں لے کر روزانہ دھکے کھا رہے ہیں، تم ان کو روزگار نہیں دے رہے ہو، تم مولویوں کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ مدارس کی کیا اصلاحات کرو گے؟ 5 منزلہ مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، کبھی ایک دن کا ناغہ کھانے کا نہیں آیا، تعلیم کا نہیں آیا۔ تمہارے اسکول تباہ ہیں، تمہارے کالج تباہ ہیں، تمہاری یونیورسٹیاں تباہ ہیں، پنکھے نہیں، ڈیسک نہیں، بجلی نہیں، 4 دیواریاں نہیں، بچیوں کے اسکولوں کے اندر باتھ روم نہیں، تم اپنے کالج نہیں بنا سکتے، اپنے اسکول کو رنگ روغن نہیں کر سکتے، اپنے یونیورسٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، مدارس کے پیچھے اس لیے پڑے ہو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مدارس کا خاتمہ کیا جائے۔ سن لو، تمہارے باپ دادا بھی آئے تھے، تم بھی زور لگاؤ، تمہاری آنے والی نسلیں بھی زور لگائے۔ اس مملکت خدا داد پاکستان میں کوئی مائی کا لال مسجد اور مدرسے کو بند نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ مساجد اور مدارس آباد رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ۔ ایک طرف ختم نبوت کے قانون پر حملہ، دوسری طرف مساجد پر بلڈوزر، تیسری طرف مساجد اور مدارس کی رجسٹریشن بند، چوتھی طرف مدارس کو نشانہ بنا کر اصلاحات کے نام پر سرکاری تحویل کی تیاریاں، تو چوتھی طرف وہ سندھ جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، وہ سندھ جس نے قرارداد پاکستان پیش کیا، اس سندھ کے اسمبلی میں بل لایا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نکاح پر پابندی ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت، رسول اللہ کی طرف سے اجازت، شریعت کی طرف سے اجازت، آپ کی سندھ اسمبلی کی طرف سے پابندی ہے۔ صرف پابندی نہیں، قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا اور لڑکی نکاح کریں گے تو ان پر زبردستی زنا کا کیس ہوگا کہ میاں بیوی نے زبردستی زنا کیا ہے، زنا بالجبر کا کیس ہوگا نکاح پر، قانون بن گیا ہے۔ اور پھر اس پر دلہا بھی، دلہن بھی، ماں باپ بھی 10 سال جیل جائیں گے کہ انہوں نے بالغ بچے اور بچی کی شادی کیوں کی ہے۔ اور پھر اسی میں نیچے لکھا ہے کہ اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور وہ تھانے پہ لے آئیں، لڑکی کہے کہ میں اپنے مرضی سے اور لڑکا کہے کہ میں اپنے مرضی سے اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو ان پر کوئی FIR نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جیل نہیں ہوگی۔ زنا بالرضا جائز، نکاح 18 سال سے کم عمر والا، اس کو زنا بالجبر کا کیس ہوگا اور 10 سال جیل جائے گا۔ یہ قانون بن چکا ہے۔ اور پھر ایک اور کہ کوئی لڑکا اٹھے اور کہہ دے کہ اللہ نے مجھے لڑکا کیوں بنایا ہے، مجھے تو لڑکی بننا تھا۔ کوئی بچی اڑ جائے اور وہ کہے کہ مجھے لڑکی کیوں بنایا، اللہ نے مجھے تو لڑکا بننا تھا، وہ جائے اور جا کے آپریشن کرا کر اپنی جنس تبدیل کرائے تو حکومتی سطح پر جنس تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وزیر اعظم، کیا وزیر اعلیٰ، کیا وزیر قانون، کیا کوئی MP ہے، کیا کوئی MA نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی جنس تبدیل کرنے کی اجازت دے گا؟ مذاق کیا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ، مذاق کیا جا رہا ہے دین کے ساتھ، اور آپ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مولوی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں،
مولوی سیاست چمکا رہے ہیں، مولویوں کا دماغ خراب ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ او بزرگوں، یہ مولوی اسمبلی میں ہے تبھی آپ کا مدرسہ سلامت ہے، آپ کی مسجد سلامت ہے، آپ کے ختم نبوت کا قانون سلامت ہے، آپ کے دینی مراکز سلامت ہیں۔ آئیں اس مولوی کے ہاتھ مضبوط کریں سیاسی میدان میں۔ اگر آپ اس طرح خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے تو ان قوانین کے بعد کوئی بعید نہیں کل ایک اور قانون ہو جائے کہ داڑھی منڈوا دو، پگڑی اتار دو، ماں بہن اور بیٹی اپنے سر سے عبایا اور دوپٹہ اتار دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ داڑیاں منڈواؤ گے؟ جواب دو مجھے۔ اگر حکومت کہہ دے پگڑیاں اتارو تو اتارو گے؟ اگر حکومت کہے ماں بہن اور بیٹی کے سر سے عبایا اور دوپٹہ اتارو تو اتارو گے؟ جب ختم نبوت کا قانون محفوظ نہیں، جب مسجد اور مدرسے کی رجسٹریشن محفوظ نہیں، جب مسجد کی چار دیواری محفوظ نہیں، جب نکاح کا شرعی حکم محفوظ نہیں، جب جنس کی تبدیلی پر آزادی ہو، تو اس کے بعد تو پھر یہی بچتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ مغرب کو آپ کی داڑھی پسند نہیں، مغرب کو آپ کی پگڑی پسند نہیں، اتار دو۔ پھر کیا کرو گے؟ آؤ، میں آج آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس قافلے شیخ الہند میں میرے قائد، امت کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ آئیں ہمارے بازو بنے کہ ہم اس ملک کے اندر عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں، عوام کے حقوق کے لیے بھی اپنی جد و جہد کریں، اس ملک کے تحفظ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ تو اپنے دینی تشخص، ختم نبوت کے قانون، مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے بھی عملی اقدامات کریں، ورنہ پھر پانی ناک سے اوپر جا چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل سوائے ہاتھ ملنے کے اور افسوس کرنے کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ اب بھی وقت ہے، آئیں کھڑے ہو جائیں اور اس قافلے شیخ الہند میں شامل ہو جائیں اور اس وطن عزیز پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں اپنی جد و جہد کو مزید تیز کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے نظام کے نفاذ کے لیے، قرآن کے قانون کے لیے، مسجد اور مدرسے کے تحفظ کے لیے، داڑھی اور پگڑی کے لیے، اور آپ ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اور رب کریم ان ظالم، جابر، نااہل، نالائق عوام اور دین دشمن حکمرانوں سے ہمیں نجات دلائے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ